ادراک نہیں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں ایک جملہ عرض کر کے اگلی آیت کریمہ دی طرف جانا چاہنا۔ یہ تو غلامہ دی شان ہے، شہید غلام ہے، کوئی مسافر انتقال کر گیا شان ہے، غلام ہے، کوئی اچانک حادثات کی صورت میں انتقال کر گیا اور موت آ گئی، یہ تو غلام ہے، اللہ کے رسول کے غلام ہے۔ اور او یار کدے سوچ لیا کرو جب غلامہ کی یہ شان ہے کہ وہ مر کر بھی نہیں مرے اور زندہ ہیں، جب یہ غلاموں کی شان ہے تو سرداروں کی کیا شان ہے؟ ایک غلامہ کی شان ہے جڑے میرے نبی پاک دے غلامہ دے غلام اللہ انہیں درجہ عطا کر رہے ہیں، ایمان کے صدقے، قرآن کے صدقے، اسلام کے صدقے، نبی کی اتباع کے صدقے، نبی کی محبت کے صدقے، نبی کے قرب کے صدقے، جس کی محبت کے صدقے، جس کی اطاعت کے صدقے، جس کے قرب کے صدقے یہ مر کر بھی نہ مرے، اس نبی کی اپنی زندگی کا کیا حال ہے؟ تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان علی شان یاد آیا۔ آپ نے فرمایا الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون ویرزقون۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا سارے کے سارے انبیاء اپنی قبروں میں زندہ ہیں۔ فرمایا سارے کے سارے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اپنی اپنی قبور میں زندہ ہیں، اور فرمایا زندہ بھی کس ڈھب سے ہیں؟ یصلون و یرزقون، اس ڈھب سے زندہ ہیں کہ نمازیں بھی پڑھتے ہیں اور انعامات سے نوازے بھی جاتے ہیں۔ سبحان اللہ، رزق بھی ملنا ہے، درجے بھی بلند ہونے۔ یہ رزق مانی رزق کے اندر بھی ہے اور درجے کے اندر بھی ہے۔ فرمایا ہر لحظہ ہر گھڑی اللہ اپنے انبیاء کے درجے بھی بلند فرما رہا ہے، اور نماز بھی پڑھ رہے ہیں، اور نماز بھی ظاہراً پڑھ رہے ہیں۔ ایسا خبر نہیں ہے، ایسا نہیں خیال کرنا کہ وہ چونکہ آپ اپنی اصلی حالت میں ہیں، پڑھے ہیں اور اس حالت میں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث شریف کا سہارا میرے حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شب معراج جس وقت میرا گزر مسجد حرم تو مسجد اقصی کی طرف ہو رہا تو میرا گزر براق پر سوار ہو کے جبریل میرے ہمراہی ہے اور میں براق پر سوار، میری سواری جا رہی، اتفاقاً میرا گزر ہویا موسیٰ علیہ السلام کی قبر سے دامن چو۔ آپ نے فرمایا اذا مررت بقبر موسیٰ، اذا مررت بقبر موسیٰ، جس وقت میں موسیٰ علیہ السلام کی قبر کے ساتھ گزرا، فرأیت وہو قائم یصلی فی قبرہ، میں اپنی آنکھ نال دیکھا تو قبر کھڑے ہو کے نماز پہ پڑھتے تھا۔ سبحان اللہ، بے شک۔ فرمایا میں سکے کہ موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر میں نماز پڑھ رہے ہیں، میں ویکھیا، میں کل گزریا تو انبیاء علیہ السلام کی جو زندگی ہے وہ شہیدوں سے، ہزاروں لاکھوں کروڑوں شہیدوں کی اور ان گنت شہیدوں کی زندگیوں سے اعلیٰ زندگی ہوتی ہے نبی کی زندگی اپنی قبر کے اندر۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ سیدے حافظ صاحب نے اس مجلس کے آغاز ان آیات کی تلاوت کی تھی تو اسی وقت میری طبیعت سے بات غلبہ آیا کہ صدمہ بھی بہت ہے اور دکھ بھی بہت ہے، اور حافظ صاحب نے آیات کا انتخاب بہت بڑا مناسب مقام تو کیتا ہے، تو کیوں نہ ہوئے کہ انہی آیات بینات کا ترجمہ بھی اور تھوڑی تھوڑی تشریح بھی اپنے بیلیاں بھائیاں مار تک پہنچا دیتی۔ اور میں جس جملے سے آیا اس کے اندر پھر غور فرماؤ۔ فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ۔ ارشاد ربانی فرمایا اسا تم ضرور بالضرور آزمانا ہے، ہم تمہیں آزمائش میں ڈالیں گے۔ اے میرے بھائیو،
اے میرے بیٹی، میں ایک لفظ استعمال کرتا پیا، میری گل چیتے رکھو، بھول نہ جاؤ۔ ویسے تو آپ ہر وقت آزمائش نہ بھولیا کرو، ہم ہر وقت ہر لحظہ آزمائش میں ہیں۔ آپ سارے دوست، میں، آپ سب، چھوٹے بڑے، ہر وقت آزمائش ہو رہی ہے، اور آزمائش یہی دو پیپر ہے، صبر کی اور شکر کی۔ بعض اوقات امتحان شکر کا، بعض اوقات امتحان صبر کا۔ کوئی چیز دے دی تو فرمایا شکر کر دے کہ نہیں کر، کوئی چیز لے لی تو امتحان ہے کہ آیا صبر کر دے کہ نہیں۔ کبھی دے کر آزمایا جا رہا ہے، کبھی لے کر آزمایا جا رہا ہے، کبھی غریبی میں، کدے امیری ہے، کدے صحت میں، کدے بیماری ہے، کدے مقیمیت، کدے مسافرت، کدے دکھ، کدے سکھ، بس یہی لینا اور دینے کی بات ہے۔ دیکھو نا کہ کدے تو کدے جوان بیٹے کا جنازہ گھر چ اٹھیا، کبھی بچے آنے کی اطلاع ملی، خوشی ملی کہ تیرے گھر میں لڑکا پیدا ہے۔ دونوں آزمائش، لڑکا آیا آزمائش، اولاد ملی آزمائش، اولاد دے کے ان لے لئی آزمائش۔ دیتی ہے تو ہن کے کرنا ہے، ہن لے لئی تو ہن کے کرتے، اور یہی بات قرآن کی، ہم ضرور آزمائش تمہیں پانا ہے، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ۔ البتہ اتنی ضرور بات ہے کہ بعض اچھے حال احوال کو ایسا آزمائش سمجھنے نہیں ہے، جو اچھے حال احوال ہوں گے انہوں اسی سمجھنے نہیں کہ مسائل کو سمجھنے۔ اس واسطے قرآن نے چند باتاں عنوان کے طور سے بیان فرمایا من الخوف، کدی ڈر نال تنو آزمانے، والجوع، کدے بھوک نال تنو آزمانے، ونقص من الاموال، کدے مالاں دے نقصان نال آزمانے، تجارت وچ نقصان، فصلیں وچ نقصان، مال میں نقصان، گھر میں کوئی نقصان، انفس، اور فرمایا کدے جان دا نقصان، کبھی جان کا نقصان، والثمرات، فرمایا کہ کدے اولاد کا نقصان، کدے تنو جان نال آزما لینے اور کدے تنو اولاد نال آزما لینے۔ یہ ساری صورت آزمائش کی ہے۔ دیکھو بھائی، جس حویلی سے باپ کا جنازہ اٹھا یہ بھی آزمائش، اور جس حویلی سے باپ کے سامنے بیٹے کا جنازہ اٹھا یہ بھی آزمائش۔ تو میرے بیڑیاں واسطے تو بھی عجیب آزمائش ہے کہ جنازہ بھی اٹھا، تدفین بھی ہوئی، اور اکھاں ترسیاں رہ گئی۔ اس واقعے بہت بڑی عجیب یعنی کیفیت بنی، بہت بڑی آزمائش بنی، بہت بڑا امتحان آیا، بہت بڑا دکھ آیا۔ فرمایا والانفس والثمرات، اے ایمان والے ہو، کدے تہاڈی جان سے کوئی بہت بڑی تکلیف آئے گی، والثمرات، اور کدے اولاد سے بہت بڑی تکلیف آئے گی۔ تہاڈی اولاد کی تکلیف یا جان کی تکلیف، سب اللہ کی طرف کو آزمائش ہے۔ فرمایا دونوں حال کے اندر، دکھ اور سکھ کے اندر، بیماری اور موت کے اندر، فرمایا یاد کس کو کرنا ہے؟ ہمیشہ اپنے رب کو یاد رکھنا، اپنے مالک کو نہیں بھولنا۔ خدا دا بہت بڑا انعام ہے اہل اسلام سے کہ اسانوں دکھ کے اندر بھی جڑی تعلیم دیتی گئی ہے وہ بھی اللہ کی یاد ہے، اور جڑی سکھ کے اندر تعلیم دیتی گئی ہے وہ بھی اللہ کی یاد ہے۔ مثلا بچہ پیدا ہوئے تو اسی لوگ کے کرنے، سانو نبی پاک سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے کہ بچہ پیدا ہویا تو سانو تعلیم دیتی گئی کہ اس کے کن میں آزان پڑھو۔ بچہ پیدا ہو گیا، وارث آ گیا، جانشین مل گیا، اولاد مل گئی، لیکن تعلیم کیا ہے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ایسا رسمی نہ پڑھ دے نا، کبھی سمجھ کے پڑھ دے تو یقین کرو کچھ لطف ہی ہو رہا ہے
یار خوشی کا موقع ہے، انعام مل گیا، جان سین آیا، اسی بے شمار کام رسمن کر چھوڑنے انہیں روح نہیں سمجھتی۔ اگر وہ روح سمجھیے تو نظارہ ہی اور ہو جائے، معاشرہ ہی اور ہو جائے۔ میں بڑے قابل قدر ساتھی نہیں تفہیم واسطے ایک مثال دے رہے تھے، وہ نماز کی حالت میں یوں ہوتا ہے اللہ اکبر، سارے دوست بلا امتیاز مختلف مکاتیب فکر کے باوجود اعنات کرتے، کچھ لوگ باندھ رہے ہیں، باندھنے میں اوپر نیچ ہوگا، باندھنے کھلے چھوڑیں گے، یہ الگ معاملہ ہے ان کا۔ اللہ اکبر، اب یہ جو معاملہ ہے اس کو یہ اختلاف ہے، اللہ اکبر۔ اب دیکھو اس کے ہاتھ کھڑے کرنے میں بھی بڑا راز ہے، کاش کیا تھا اس کو سمجھ کے ہم کرتے۔ ہم رسمن کرتے ہیں، رسم کے طور پر شرعن روح اصطلاح یہ اثر روح ہے، ایسا نہیں کر سکتے۔ بڑی اہم مثال، سامان ختم سیدھا آ گیا، میں کلوز کر چھوڑنی اس گل کے، جتنی بات ہوئی اللہ قبول فرمائے، لیکن یہ جو بڑی اہم ہے ابھی سمجھنے کی یہ مفہوم عرض کرتا انشاءاللہ تازہ ہوئے گا۔ دیکھو یہ بات ہے، میرے ساتھ میرا بھائی ہے، میرے ساتھ میرا استاد ہے، میرے ساتھ میرا بہت بڑا قابل ساتھی ہے، وفادار دوست کھڑا ہے، ادھر بہت بڑا خان ہے، ادھر بہت بڑا مار ہے، ادھر بہت بڑا پیر ہے، ادھر بہت بڑا شیخ ہے، ادھر بہت بڑا ڈاکٹر ہے، ادھر بہت بڑا ماسٹر ہے، ادھر بہت بڑا انجینئر ہے، ادھر فلاں بہت بڑے قابل لوگ سکالر ہیں، بڑے بڑے دکتور حضرات کھڑے ہیں، مگر ہو کی رہا ہے ہم نے ہاتھ کھڑے کر دیے، بڑے لوگ کھڑے ہم نے ہاتھ کھڑے کر دیے، پہلے سونڈیا کرو بیلی ہو جائے، ہاتھ کھڑے کر چھوڑے، جب کہ نماز پڑھنے کے لیے ویسے اللہ اکبر کر کے ہاتھ باندھے جا سکتے تھے، اللہ اکبر کر کے، مگر سب کر رہے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ یعنی ہر کام میں راز ہے، میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہر کام میں راز ہے، ایسے کیوں کر چھوڑے؟ کیونکہ دنیا اسباب کا کارخانہ ہے، مینو تیری لوڑ، تینو میری لوڑ، مزدور کو مستری کی لوڑ، مستری کو مزدور کی لوڑ، بہت بڑے حاکم کو رعایا کی لوڑ، رعایا بہت بڑے حاکم کی لوڑ، ایک دنیا کی ضرورت ہے۔ ڈاکٹر کو مریض کی لوڑ، مریض کو ڈاکٹر کی ضرورت، استاد کو شاگرد کی ضرورت، شاگرد کو استاد کی ضرورت، یہ ضرورت ہے ایک کی ضرورت۔ لیکن جس وقت مالک کی بار تھاون لگے این ہاتھ آپ چاہ چھوڑے دنیا کے سارے تعلقات تو بڑے بندر سب، بڑے بڑا جوڑ سی، بڑا ساتھ سی، حیدرو کون کھلا ہے، حیدرو کون کھلا ہے، ان نہ حیدرے کا پتہ نہ حیدرے کا، سبحان اللہ، این ہاتھ چاہ چھوڑے مالک دنیا تو ہاتھ چاہ چھوڑے نہیں، تیرے ال منہ کر چھوڑے اور تو ہی لاج رکھنے والا ہے میرے مالک، مہربانی کر چھوڑی، آقا اسباب پر نظر نہیں رکھی، سب پر نظر رکھی۔ یہ تو میں علمی گفتگو کر کے ایک نقطہ بیان کیتا، میرے جی میں تھوڑا پڑھے ہویا انہی طرح میرے براہن اجن بھی کخ سمجھ نہیں آئی کہ یہ مسبب کیا اور کیا، یہ اصل اسباب کیا، یہ فوقل اسباب کیا، اجن گل میں اس آدھا مثال دینا، یہ کدے دو بندے آپس میں دو طاقتاں ٹکرا ونجن، دو طاقتاں ٹکرا ونجن تے ایک ہاتھ کھڑا کر چھوڑے تو کی ہوتا ہے؟ ہینڈ اپ ہو گیا، ہاری مان لئی، اگے کیا ہوتا ہے؟ ہتھیار فائر بندی ہوگی، انہیں ہاری مان لی، ہاتھ کھڑے کر لیں، لہذا ہون لڑائی ختم ہو گئی، فائر بندی ختم، ہون معاملہ ہو گیا، ہون نہیں آپا بھی مالک نی بارگاہ میرے جٹ درو حاضر ہونے آنا، آپا بھی ہاتھ چاہ کے اپنی ہاری من لینا ہے کہ تو ڈڈ ہے تے اچھی کمزور ہاں تو ڈڈ ہے، تو اکبر ہے، اللہ اکبر، تو ہی بٹے، ہم کمزور ہیں، اپنا
فیصلے کیتے یا کیتے خدا فرشتہ گواہ کر کے آتا ہے فرشتوں گواہ ہو جاؤ بندہ ہاری بن کے ہاتھ کھڑے کر میں اور باقی کما نہیں دیکھنا اس قدم آپ کر چھوڑے اللہ معاف کر تو اس واسطے جڑے مختلف حالات آندن ان واسطے عمر وبشر الصابرین اشارت دیو انہاں صبر کرنے والے نو الذین اذا اصابتهم مصیبہ مصیبت پہنچ دیے قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون یہ آخدے ہیں کہ ہم سب اللہ ہیں اللہ کی طرف رجوع کرنے والے ہیں اولئک علیہم صلوات من ربهم ورحمہ واولئک هم المہتدون یہ لوگ جنہاں پہ اللہ پاک نے مہربانیاں سے رحمت هم المہتدون اور یہ لوگ ہدایت پانے والے اللہ اج دی مجلس نو قبول فرمائے قبول فرمائے مرحوم مغفور تے کروڑا کروڑا رحمت فرمائے اتے اندے وارثان بھائیاں بیلیاں مامے رشتہ داراں سب نو اللہ پاک صبر دی آمین بجاہ النبی